عزیز سامعین، یہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی وجہ سے جمع ہیں۔ جس قدر نسبت اونچی ہوتی ہے اسی قدر آدمی کو اس پیمانے سے عطا کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کائنات کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کا تشریف لانا ساری کائنات کے لیے خوشی۔ اماں آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے سارا گھر جگمگا اٹھا۔ کسریٰ کے جو بڑے مینار تھے اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ وادی ساوا خشک ہو گئی۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ جدا ہر ایک کا خدا تھا آپ سے پہلے، جدا ہر ایک کا خدا تھا آپ سے پہلے، جہاں توحید سے نا آشنا تھا آپ سے پہلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف انبیاء سابقین اپنی امتوں کو کراتے رہے۔ آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جنت میں دیکھا تو جو عرش الہی پہ اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی ادھر تھوڑا متوجہ ہو جائیں جی، تھوڑا قریب ہو جائیں، آپ کی توجہ ہوگی تو بات ہوگی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بات کرنے والا بات نہیں کرتا، مجمع کی طلب پہ بات ہوتی ہے۔ بے شک جیسی آپ احباب کی طلب ہوگی ویسی گفتگو اللہ کرائیں گے۔ نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، بلکہ جو میں نے آیت پڑھی اور حدیث پڑھی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خاندان کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ہے۔ اس میں انفسکم کے الفاظ ہیں جس قرات میں ہم پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے امام المفسرین بنے، تفسیر کے امام ہیں۔ جہاں حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس کا قول آ جاتا ہے باقی مفسرین کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ قول فیصل آ گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، یہ آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انہیں پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پھر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پوچھا اے عبداللہ تو پیچھے کیوں ہوا؟ یہ چھوٹے بچے ہیں، اور جواب ایسا کہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک منشور ہے اور انسانوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ادب کا ایک سمندر دے دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، اس لیے پیچھے ہو کے کھڑا ہوں۔ اس موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا دی، علم و فہم کی دعا دی۔ دوسرے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رفع حاجت کے لیے گئے، آپ واپس تشریف لائے، دیکھا وہ پانی کا برتن لوٹا بھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کس نے رکھا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی دعا ارشاد فرمائی۔ تو ان دعاؤں کی برکت تھی کہ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے۔
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں جب شورا ہوتی تھی تو اس کے اندر انہیں بھی بٹھاتے. بعضوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہے، اسے آپ بٹھا لیتے ہیں، جہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اس بچے کو بھی آپ بٹھا لیتے ہیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علوم یہ سینے میں لیے ہوئے ہے تم اس علوم کو نہیں جانتے. سارا فیض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. ایک شعر اور یاد آ گیا، بھائی نے ماشاءاللہ نعت میں، بھائی طارق صاحب نام تھا، بڑے اچھے اشعار پڑھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی بڑی شاندار پڑھی. اس میں بہت سارے موضوع مجھے گھیرے ہوئے تھے، متعین نہیں ہو رہا تھا کون سا موضوع، کس پہ گفتگو کی جائے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ نے بڑے علوم سے نوازا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں اپنی شورا میں شامل رکھتے، انہیں آگے آگے رکھتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اسی نسبت سے میں اور آپ جمع ہیں. شاعر کہتا ہے در فیوز مصطفیٰ کا کیا کہنا، در فیوز مصطفیٰ کا کیا کہنا، جنہیں بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. اہل بیت بنے ہیں تو آپ آقا علیہ السلام کی نسبت سے بنے ہیں. صحابہ کو جو مرتبہ صحابیت حاصل ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کی نسبت سے حاصل ہوا ہے. بھائی اس بھائی کو ذرا آگے بھائی ادھر تشریف لیں، آ جائیں. یہ بھائی گرین کپڑوں والے شاباش ادھر آ جاؤ، آ جاؤ ادھر سامنے آؤ نا میرے پیارے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ شاباش. کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب ہے. بے ادبوں کو اللہ دین نہیں دیتے، اور جتنا جو ادب میں آگے جاتا ہے اللہ اسے اتنا اونچا لے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی سنت ہے. اب ایک واقعہ مجھے امتی کا یاد آ گیا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. پہلی زندگی ٹھیک نہیں تھی، شراب کے عادی تھے، اکثر شراب پیتے. شراب کے نشے میں جا رہے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، بوسہ دیا، خوشبو لے کے اسے خوشبو لگائی، اونچی جگہ رکھ دی. میرے پیر و مرشد سید الطائفہ سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی بذات خود نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، حسن نیت اسے بڑا بنا دیتا ہے. کیا بات، کیا بات. اور میرے پیر و مرشد کا کلام ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. یہ کلام میرے پیر و مرشد کا ہے. برگ گل کے نام سے اور بھی کافی نعتیہ کلام ہے. بڑے خطاط تھے، مسجد نبوی میں بھی خطاطی کی اور شاعر بھی. ہم خانقاہ پہ وہاں رمضان میں جایا کرتے تھے، کچھ دن اعتکاف کے وہاں گزارا کرتے تھے. حضرت کو اللہ نے بڑا عشق نصیب فرما رکھا تھا. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمل کیا دیکھنے میں اتنا بڑا عمل نہیں معلوم ہوتا. آدمی کہتا ہے یہ تو روٹین کی بات، ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ تو پورا قرآن ہے یہ، اور وہ ایک ٹکڑا بسم اللہ کا ہے، وہ ایک آیت ہے، اور یہ کل ہے، وہ جز ہے. اس جز کے ادب پہ اور اس محبت پہ، اصل محبت ہے، ادب اپنی جگہ پہ، لیکن جو اس میں محبت تھی، جو خلوص تھا، وہ خوشبو لگا کے رکھا. رات کو سوئے خواب میں آواز دینے والے نے کہا کما طیبت اسمی اطیبو کا. الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آ کے کہ جیسے تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ایسے میں تجھے بھی خوشبودار کر دوں گا. یہ اگلے دن صبح دیکھا بشر مسجد میں. اور ہمارے ہاں ایک بڑی گندی فطرت اور گندی عادت ہے، جو کوئی بیچارہ آ جاتا ہے دکھوں کا مارا ہوا، پریشانیوں کا مارا ہوا، آیا تو اپنے اللہ کے پاس ہے، اللہ تو سب کا ایک ہے،
بے شک اسے کہہ دیتے ہیں چند کدھروں چڑھے جی. بڑی بدتمیزی کی بات ہے, بڑی بے رخی ہے. وہ اللہ تو سب کا ایک ہے, وہ اپنے اللہ کے پاس ہے, کہیں اور تو نہیں گیا. اس سے محبت کرنی چاہیے, اسے ایسے طنزیہ الفاظ سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے. یہ پھر لوگ دیکھتے رہے بشر کی پرواز. عموماً جس کی پرواز جتنی ہوتی ہے وہ کانٹا چینج ہوتا ہے تو پرواز اسی لائن سے دوسری لائن میں چینج ہو جاتی ہے. اسی پرواز سے بشر چلے. اتنا آگے نکلے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں. کہاں امام احمد ابن حنبل آج دنیا میں 4 فقہ 5 فقہ چل رہی ہیں. حنفیہ ہیں جن کے ہم مقلد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. عمر میں بھی بڑے تھے اور علم میں بھی بڑے تھے. آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے, مالکیہ فقہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں, وہ اس کے بھی بعد پیدا ہوئے. لیکن مقام اور مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا. کسی نے امام احمد سے کہا کہ تو اتنا بڑا امام ہو کے بشر کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ تو اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں الفاظ جانتا ہوں, یہ معانی جانتے ہیں. میں الفاظ جانتا ہوں, یہ معانی جانتے ہیں. اللہ اللہ بھی سیکھنی پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بشر وہ تھے جس راستے سے بشر گزرتے تھے, جانور اس راستے میں پیشاب پخانہ نہیں کرتے کہ اس راستے سے بشر نے گزرنا. بشر حافی ایک دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں, بات اور طرف چل نکلی. ایک دکان پہ کھڑے ہیں, لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. 4 نوجوان کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا چلو بھوک لگی ہے, کوئی ایک جا کے کوئی سے تربوز لے آئے. وہ تربوز لینے چلا گیا. بشر دکان پہ کھڑے, بشر نے کوئی بات کی, چلے گئے, ہاتھ تربوز پہ رکھا. سارا مجمع اس تربوز کے خریدنے میں دلچسپی لے رہا کہ یہ تربوز ہمیں مل جائے. ہر کسی کی خواہش. وہ جو تربوز لینے آیا تو اس نے سب سے زیادہ قیمت دے کے تربوز لے لیا. جب وہ واپس گیا تربوز لے کے تو سارے ناراض ہو رہے, ایک تربوز لے کے آیا, اتنے پیسے تھے. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں یہ تربوز کے اندر کیا کمال ہے, میں نے تو یہ دیکھا کہ وہاں مجمع لگا ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ بشر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے, بشر سے ملاقات ہو جائے اس کی. اس بشر کا ہاتھ اس اللہ والے کا اس تربوز کو لگا. اس کے جانے کے بعد ہر ایک کی خواہش کہ یہ تربوز مجھے مل جائے, تو میں زیادہ قیمت دے کے یہ تربوز لایا. سارے بڑے حیران, بھائی کیا اس کے اندر اللہ نے کمالات رکھے ہیں, کیا خوبیاں رکھی ہیں کہ جو تربوز پہ ہاتھ رکھ دے تو لوگ تربوز خریدنے پہ فریفتہ ہو جائیں. کہ کہا چلو ہم بھی کھاتے ہیں اس کو. اب وہ تربوز کھایا, وہ اندر کی دنیا بدل گئی. سبحان وہ تو ایک امتی اور ایک اللہ والے کا ہاتھ لگا, اندر کی دنیا بدل گئی. ترتوس میں جہاد ہو رہا تھا, سارا کھیل چھوڑ کے وہاں شریک ہوئے, شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بے پناہ کمالات سے نوازا, اور آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا. اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. عبداللہ ابن عباس اور امام زہری. امام زہری حافظہ اتنا تھا, ہر وقت کانوں میں پنبے دے کے رکھتے تھے, جو بات سن لیتے کانوں سے نکلتی. سبحان اللہ. ایسا بلا کا حافظہ. یہ دونوں حضرات انفسکم کو قرات کے ساتھ انفاسکم پڑھتے ہیں. انفسکم کا معنی ہے تم میں سے ایک رسول آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تم میں سے ایک رسول آئے جو حریص ہیں, بہت زیادہ غم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. انفسکم کا معنی جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے, جو تم میں سب سے زیادہ عمدہ ہے. اب اسے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے ساتھ اگر ملائیں, ارشاد فرمایا انا انفسکم, میں تم میں سب سے زیادہ نفیس ہوں. نسبم و سحرم و حسبہ, نسب کے اعتبار سے بھی,
خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی اور سسرال کے اعتبار سے بھی میں تم میں سب سے عمدہ ہوں۔ آگے فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے خاندان میں والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے تمام نے نکاح کیا، کبھی کسی نے بدکاری نہیں کی۔ اور آپ علیہ السلام کا مبارک خاندان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر کے اعتبار سے بھی باکمال تھے، باطن کے اعتبار سے بھی باکمال تھے۔ بے شک بے شک، یہ نہیں کہ صرف ظاہری کمالات تھے جو لوگوں نے دیکھے، ان کے باطن میں بھی اللہ نے بے پناہ کمالات رکھے تھے۔ حضرت ہاشم کے متعلق آتا ہے، آپ کے پردادا ہیں، نام ان کا عمر تھا۔ ہاشم کا معنی چورا چورا کرنے والا۔ مکے میں قحط پڑا، انہوں نے مکے والوں کی دعوت کی اور شوربے میں جانور ذبح کیے، گوشت کے شوربے میں روٹیاں چورا چورا کر کے ڈالی، تو اس صفت ہاشم کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ آپ کو بڑے بڑے بادشاہ دیکھتے تو آپ کو سجدہ کرتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، ایسے با کمال۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب، ان میں بھی یہ صفت اللہ نے، عبد المطلب آپ کا نام نہیں ہے، شیبۃ الحمد آپ کا نام ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو سر میں تھوڑے سے سفید بال تھے، اس لیے نام شیبۃ الحمد رکھا۔ مطلب کے بیٹے تھے، مطلب مدینہ طیبہ میں تھے، وفات پا گئے۔ مکہ مکرمہ میں مطلب یہاں تھے، مکہ مکرمہ میں، اور وہاں ان کے بھائی تھے۔ جب بیٹا پیدا ہوا شیبۃ الحمد تو ہاشم کا نام عمر تھا، ہاشم فوت ہو گئے۔ مطلب نے کہا میں اپنے بھائی کی اولاد کو دیکھ کے تو ہوں، لینے کے لیے گئے، اور وہاں سے جب اجازت مل گئی تو لے کے آ رہے تھے، راستے میں قافلے گزر رہے تھے، پوچھا بھی یہ کون ہے؟ تو یتیم بھتیجا تھا، خوبصورت بہت تھے۔ تو انہوں نے وہ مٹی اور وہ گرد و غبار، انہوں نے کہا وہاں جا کے بتا دوں گا مکے میں بھی میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ یہ شیبۃ الحمد مکے میں بعد میں پہنچے، آپ کے حسن و جمال کے چرچے پہلے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ گھر لے کے آئے شیبۃ الحمد کو مطلب، اور ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پورے مکے میں خبر پھیل گئی کہ مطلب بڑا خوبصورت غلام لایا۔ وہ لوگ عبد المطلب کہہ رہے، یہ شیبۃ الحمد کہہ رہے، اسی لقب سے مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ آپ کا قد بڑا زبردست اور بڑے حسین و جمیل۔ ابرہہ کا فیل والا واقعہ سب نے سنا ہے۔ ابرہہ تو بیت اللہ کو گرانے آیا، یہاں سے مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ سارے کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے، سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ان کا مقابلہ کرے، ہاتھی ان کے پاس اور ان کے پاس بڑا لشکر ہے۔ عبد المطلب شیبۃ الحمد مکہ میں آئے، بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور اس کی چوکھٹ کو پکڑا اور کہا اے اللہ تو ہی ان کا مقابلہ کر سکے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ان کے اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے، یہ اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے گئے۔ ابرہہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، جب دیکھا ان کو تو تخت سے نیچے اتر آیا، ایسا روب چھا گیا۔ کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا مذاکرات کے لیے آئے ہوں۔ کہا نہیں، انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، رب مالک کو بھی کہتے ہیں۔ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ سَيَمْنَعُ، وہ بیت اللہ کا مالک خود تجھے سے نمٹ لے گا، میرے اونٹ دے دو بس۔ پھر اس کا جو اللہ نے حشر کیا وہ سب کے سامنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے یہ دادا، بہت سارے احکامات شریعت مطہرہ میں جو عبد المطلب کہا کرتے تھے وہی آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے انسان کی اگر عظمت بڑی ہے، انسان کی اگر قیمت بنی ہے تو وہ بھی آپ کے دادا عبد المطلب کی وجہ سے بنی۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کا کنواں یہ خط بند ہو چکا تھا جب قبیلہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل کی لڑائیاں ہوئیں۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کے جد امجد وہ یہاں رہ رہے تھے، بنو جرہم
اور ان کی اب آپس کی لڑائیاں ہوئیں تو وہ جاتے ہوئے بیت اللہ یہ آب زمزم کو بند کر گئے، کنواں بند کر دیا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے احفر طیبہ، یہ پوچھ رہے ہیں بھی طیبہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ خواب آیا احفر، پھر کھود، پھر انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تیسری دفعہ زمزم کہا تو انہوں نے کہا میں اس کو کھودوں گا۔ سارے مکے والے مخالف، اب کیوں کھود رہے ہیں؟ یہ زمزم جو پی رہے ہیں یہ بھی تو فیض عبد المطلب کا ہے، یہ بھی فیض حضور علیہ السلام کے گھرانے کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انہوں نے اس کو کھودنے کا ارادہ کیا، وہ سارے مخالف بھی نہیں کھودنے دیں گے، انہوں نے کہا میں کھودوں گا۔ جب کھود رہے تھے آپ کا ایک بیٹا تھا حارث جو آپ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کھودتے ہوئے کہا اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کنواں کھود دیا، زمزم سے لوگ پانی پینے لگ گئے اور باغ و بہاری عام ہو گئی۔ جب 10 بیٹے دے دیے تو ایک دن خواب دیکھا اور کہا جا رہا ہے کہ اوفی بنظرکم، اپنی نظر کو پورا کرو۔ کہا بھی اب سارے بیٹوں کا کرہ ڈالا، جیسے ہم قسمت پوڑی کہتے ہیں نا، کرہ ڈالا سب کا، تو وہ عبداللہ کے نام کرہ نکلا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب ان کو لے کے جانے لگے تو آپ کی علیہ السلام کی پھوپھیاں رونے لگی، انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ ہمارا بھائی بڑا سب سے چھوٹا اور خوبصورت ہے۔ تو کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ 10 اونٹ اس زمانے میں دیت تھی، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کی جو خون بہا تھا اگر کوئی قیمت پہ راضی ہوتا تو 10 اونٹ دینے پڑتے تھے۔ 10 اونٹوں کو اور عبداللہ کا کرہ ڈالا تو عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ عبد المطلب نے اور بڑھا دیے، 20 اونٹوں کو اور عبداللہ کا کرہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام۔ 100 اونٹوں کو اور عبداللہ کا کرہ ڈالا تو 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 100 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ کسی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آ کے کہا یبن الذبیحین، اے 2 ذبح شدہ باپوں کے بیٹے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے۔ کسی نے بعد میں کہا بھی یہ 2 ذبح شدہ باپ، فرمایا ایک تو حقیقتاً تھے جن کے گلے پہ چھری چلی، ایک مجازن ہے میرے ابا جان کہ جن کے خون بہا میں 100 اونٹ دیے۔ تو انسان کی قیمت پڑ گئی کہ 100 اونٹ، اور آج بھی دیت شریعت مطہرہ میں 100 اونٹ دیت ہے، اگر کوئی قصاصاً دیت پہ راضی ہوتا ہے تو 100 اونٹ دینے پڑے گا کیا بات۔ اس کو، یعنی انسان محترم بن گیا، قیمتی بن گیا، اور یہ بھی آقا علیہ السلام کے خاندان کا تو فیض۔ باقی آپ علیہ السلام کی ولادت و سعادت وہ تو آپ سارے آپ سنتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ بھی نکاح کیا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد اللہ کے پاس چلے گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں۔ ہاشم، حضرت ہاشم کی عمر بھی تھوڑی تھی، ان کی غالباً 18 سال عمر تھی حضرت عبداللہ کی۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور وہ زنجیر آسمانوں میں چلی گئی اور زمین میں اور مشرق اور مغرب شمال جنوب میں پھیل گئی۔ یہ ایسے کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بخاری اور ترمذی ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اس کا حوالہ ایویڈنس دے سکتا ہوں، کچی پکی باتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں یا شاعروں کے کلام سنا کے ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کا نام زیادہ لیتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے، تو اس کا میں ایک جواب دیتا ہوں، بڑا مدلل جواب، شاید آپ نے کہیں نہ سنا ہو۔ جتنے صحابی ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، اور جتنے اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں نا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، بے شک۔ اس نے حقیقتاً دیکھا یا اس نے حکماً دیکھا۔ بعض صحابی نبینے تھے، دیکھ نہیں سکے لیکن حکماً مجلس میں پہنچ گئے، وہ بھی صحابی بن گئے۔ حقیقتاً دیکھا یا حکماً دیکھا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔
تو اس لیے جب صحابی کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو اس میں صحابی شامل نہیں ہوتے۔ یہ ان کا دوہرا اجر ہے، ایک تو قرابت داری کا اور دوسرا صحابیت کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قرآن کی آیت شاہد ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے مناقب بیان فرمائے، آج امت سے وہ کچھ اوجھل ہو چکے ہیں۔ تو عبد المطلب نے خواب دیکھا، ایک زنجیر ہے جو مشرق مغرب شمال جنوب پھیل گئی اور زمین و آسمان میں پھیل گئی۔ خواب کی تعبیر پوچھی، اس وقت کے راہبوں نے بتلایا کہ تیری نسل میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جس کا تذکرہ آسمانوں میں بھی ہوگا اور زمینوں میں بھی ہوگا، اور مشرق مغرب والے اس کی اتباع کریں گے، شمال جنوب والے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آگے عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا کہ وہ زنجیر آہستہ آہستہ ایک درخت بن گئی، اور اس درخت پہ بہت سارے پتے ہیں، ہر پتے سے سورج کی مانند نور نکل رہا ہے، اور لوگ اس پتوں اور شاخوں سے چمٹے ہوئے۔ کچھ لوگ قریش کے اس شاخوں کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک حسین و جمیل نوجوان ان کو منع کر دیتا ہے۔ تو عبد المطلب نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی، تو تعبیر پوچھنے کے بعد سوچ لیا کہ اب میں اپنے جو مجھے اللہ پوتا دے گا تو اس کا نام محمد رکھوں گا اور احمد رکھوں گا۔ یہ نام ہی شاہد ہے، کیا بات، محمد وہ جس کی سارے تعریف کریں، جس کی تعریف میں کوئی ثانی نہ ہو۔ زمینوں والے بھی تعریف کریں، آسمانوں والے بھی کریں، مشرق مغرب شمال جنوب سارے تعریف کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، کسی کو تھوڑی ہے کسی کو زیادہ ہے، اس میں پیمانہ کوئی نہیں کہ تول لو یہ زیادہ ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے قلوب محبت سے لبالب بھرے ہوتے ہیں، اور لوگ ظاہر حالت دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ تو کسی کا کوئی ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کس کے دل میں کتنی محبت۔ اور فرمایا احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کو انگلش میں آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، عربی میں اس میں تفضیل ہے، افضل ہے، اکرم ہے، اشرف ہے، یہ سارے اس میں تفضیل کے۔ احمد وہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بھی احمد نہیں بنے، تعریف بہت کی اللہ کی 950 سال، لیکن احمد نہیں بنے۔ نوح ہی رہے، نوح کہتے نوحہ کرنے والا، رونے دھونے والا، روتے بہت تھے۔ اتنی مشقت اور محنت، 950 سال کی تبلیغ کا تذکرہ تو قرآن کہتا ہے۔ 950 سال وہ علم نبوت، وہ درد، وہ فکر، وہ غم، وہ رونا، اور 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں محنت کی ہے، اور قیامت تک چلیں گے۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سارے نبیوں کی جو صفحے ہوں گی وہ 120 ہوں گی، 80 صفحے میری امتیوں کے ہوں گی، 40 سارے نبی۔ یہ تو اللہ نے کمالات اور یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام کے گھرانے کی باتیں اور آپ کی پیدائش اور آپ کا تذکرہ، یہ تو ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ شعر و شاعری کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ جلوہ فروز ہیں۔ حسان ابن ثابت شعر کہہ رہے ہیں، کافر ہجو کرتے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں حسان انہیں جواب دو، حسان ابن ثابت جواب دیتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی سارا کچھ باب ہی بند کر دیا۔ سارے جہان کے شاعر اسی کو کاپی کرتے رہے تو کاپی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، یہ اذان ہم جو دیتے ہیں، یہ اذان انہی کی فکر پہ نازل ہوئی۔ یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ عبداللہ تو کھیتوں میں کام کر رہا ہے،
جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ تو پردہ فرما گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا یا اللہ جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کرتا تھا، یا اللہ ان آنکھوں کو لے لے، اب دیدار نہیں تو آنکھیں نہیں ہوتی۔ ہاتھ اٹھائے ہٹائے تو نبی نے ہو چکے تھے۔ یہ ایسے عشاق صحابہ تھے۔ اور اذان انہی کی فکر پہ آئی۔ آپ علیہ السلام بڑے فکر مند تھے، اذان مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا نگارہ بجایا جائے، کسی نے کہا آگ روشن کی جائے۔ فرمایا یہ مجوس سے مشابہت ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، نگارہ بجانا ہے یہود و نصارہ سے مشابہت ہے۔ جتنے بھی مشورے آئے کوئی پاس نہ ہوا۔ رات اسی فکر میں یہ صحابی سوئے، خواب میں کوئی آدمی آیا، وہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ناقوس بجاؤ گے؟ کہا نہیں ناقوس نہیں بجاؤ۔ اس نے کہا اچھا اس کو اذان سکھلاؤ۔ اس نے فرشتہ ہی ہوگا، اس نے اذان دی، انہوں نے اذان سنی۔ صبح کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں تشریف لائے اور آ کر سارا خواب سنایا۔ تو آپ علیہ والسلام کی ذات اقدس نے سبحان اللہ، عجیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا چناؤ اور آپ کا انتخاب عجیب ہے۔ خواب یہ دیکھ رہے ہیں، اذان یہ بتلا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے بلال یہ الفاظ سیکھو اور ان الفاظ سے لوگوں کو جمع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ فرمایا اب تو یہ بازی لے گیا، قیامت تک جتنے لوگ اذانیں دیں گے یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مؤذن نہیں بنے، بلال مؤذن ہے سفر اور حضر کے، عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، یہ مکہ کے مؤذن ہیں، اور آپ کے مؤذن سعد قرظی ہیں، مسجد قباء کے امام تھے، جن کی بھی بڑی بلند آواز تھی۔ ایک ایک مؤذن پہ بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک مؤذن پہ۔ سبحان اللہ، اور چوتھے مؤذن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس زمانے میں مشہور تھے، ان کی بڑی بلند آواز تھی، ایک مکہ کے، ایک مسجد نبوی کے اور ایک مسجد قباء کے۔ ان کا نام بھی ابھی ذہن میں آ جائے گا، ذہن سے ذہول ہو گیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کا تعلق، تو بلال اذان دینے والے بنے اور مؤذن کوئی اور بنے، خواب کسی اور نے دیکھا۔ بلال ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو مقام علی کا وہ کسی کا بھی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ عجیب اللہ نے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری نبوت کی گود میں کھیلی ہو۔ حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے کہا آپ کی اولاد زیادہ ہے۔ طالب تھا، جعفر، عقیل اور علی، 4 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، تو آپ کے اوپر بوجھ ہے کفالت کا، یہ آپ ہمیں دے دیں۔ ایک کو حضرت عباس نے لے لیا اور ایک کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، تو علی رضی اللہ آپ کے کھاتے میں آئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ سارا بچپن آپ کی گود میں کھیلا، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ یہ جو ترتیب ہم لوگوں نے عرف میں مشہور ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور لڑکوں بچوں میں علی رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے گھر کے لوگ ہیں، دعوت بعد میں، بعد باہر والوں کو دی ہے، پہلے گھر والوں کو دی ہے۔ سب سے پہلے ایمان، بیوی نہیں مانتی، ہماری کتنی عمریں ہو گئی ہیں، قربان جائیں، ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ اماں جان کا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جنہیں زوجۃ الوفیہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ آپ کی زوجہ اور میری اور آپ کی اماں جان ہیں، جن کی حیات طیبہ میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، نکاح نہیں کیا، اور ایسی مالدار تھی، ایک طرف مکہ مالوں کا مال، ایک طرف میری اماں جان کا مال، سبحان اللہ، اور حسین و جمیل مکے کی، اور بڑے خاندان کی عورت۔ اور میرے آقا کے گھر میں تو چولہا نہیں جل رہا، فاقے ہیں، مال کدھر گیا؟
ذرا سوچیں مال کدھر گیا. اللہ اللہ سبحان یہاں سے ترتیب دین بھی سمجھ آئے گی اور ترتیب مرشد بھی سمجھ آ جائے گی. سمجھنا چاہے تو مرشد کا کام مال کمانا نہیں ہے، مال لگانا ہے. بے شک علماء کا بھی جو اللہ والے ہیں ان کا کام مال کمانا نہیں ہے، لگانا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، کمایا نہیں ہے. بے شک بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی کو تھوڑا کر دے، انہیں زیادہ دنیا نہ ملے. یہ تو میرے آقا کے گھر کی باتیں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ اماں جان، آپ کو لوگ تکلیفیں دے رہی ہیں اور آپ سب سے پہلے تسلی دے رہی ہیں. سب سے پہلی تسلی جب غار حرا میں پہلی وحی آئی، سب سے پہلی تسلی دینے والی میری اماں جان. سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں، بخاری ترمذی روایات میں ہے، زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو. پہلی دفعہ فرشتہ آیا، کب کبھی طاری ہے جسم پہ، اور اماں جان تسلی دے رہی ہیں کہ آپ تو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. بعد میں جا کے وہ پوچھا، جو نابینا راہب تھا اس سے پوچھا اور تسلی ہو گئی. یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور آپ کے غلام سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور پھر آپ کے یاروں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محبت کی باتیں ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ کے صرف مرحب کا واقعہ مشہور ہے بخاری ترمذی حدیث کی کتابوں میں. جہاں خندق کا غزوے کا تذکرہ ہے وہاں ایک علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. خندق کھودی ہوئی تھی، اتنی چوڑی تھی کہ اس گھوڑ سوار بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری تھی کوئی نیچے اتر کے چڑھنا چاہے تو چڑھ نہ سکے. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کمزور تھے، اس لیے خندق کھود لی. بھی مدینے میں کوئی آئے گا ہی نہیں، خود ہی دفع ہو جائیں گے باہر سے. عمر ابن عبد ود 1000 لوگوں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کو پار کر کے آ گیا. اتنا جری قسم کا آدمی، 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا، اور آ کر پکار رہا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کوئی نہیں آ رہا، سارے خاموش ہیں. آپ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ کی طرف. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس وقت عمر بھی چھوٹی تھی. آپ نے فرمایا نہیں علی بیٹھ جاؤ. آخر وہ چڑھانے کے لیے کہنے لگا، جس جنت کے تم مشتاق ہو آؤ تمہیں جنت میں پہنچا. پھر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں علی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر اس نے للکارا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیں. اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ بھی اس کی مشہور تھی، اور اتنا جوان گھوڑے پر سوار. علی رضی اللہ عنہ گئے، اس نے پوچھا حل من مبارز، کون ہے میرے ساتھ لڑائی کرنے والا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے آگے سے کہا بھتیجے جا، میں تیرے خون سے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا، کسی اپنے چچا کو بھیج. علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا میں تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. اب اس نے وار کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال پہ اس کے وار کو روکا. جب علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا تو اس نے خود لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی، یہاں سے لے کر یہاں تک 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کر ایک ہی. اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کی زرہ بھی نہیں اتاری. بڑی قیمتی زرہ تھی، مکہ کی مشہور زرہ تھی. تو کسی نے بعد میں کہا علی اس کی زرہ اتار، بڑی قیمتی زرہ تھی. فرمایا وہ ننگا ہو رہا تھا، مجھے حیا کا تقاضا ہوا کہ وہ ننگا ہو رہا ہے، میں اس کی زرہ اتار. انہوں نے کہا اس کی لاش دے دو، ہم سے پیسے لے لو. فرمایا ہم بدبودار چیزوں کے پیسے نہیں لیا.
یہ تو دین اسلام ہے۔ اب آقا علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے عیاں ہے، محبت میں اور آپ سارے کرتے ہیں، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے تو ہم سارے کے سارے چھپتے چھپاتے نظر آتے ہیں۔ زندگی تو اتباع کا نام ہے۔ جس آقا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس آقا سے محبت کرتا ہوں، اس آقا کی ادائیں مجھے اچھی نہیں لگتی، میں کس کو فالو کر کے چل رہا ہوں؟ اب بات میرے اور آپ کے اوپر آ گئی۔ میرا آئیڈیل کون ہے؟ خود سوچ سکتا ہوں میرا آئیڈیل کون ہے، کسے میں اپنا آئیڈیل بنا کے چل رہا ہوں؟ آج یہ سارا قصور میرا ہے کہ ہم نے آج نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا اتباع کیا جائے، جن کے پیچھے چلا جائے۔ سبحان اللہ، نہ کائنات میں ایسا حسین کوئی ہے، نہ جمیل کوئی ہے، نہ سخی ہے، نہ دلیر ہے، کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں جو میرے آقا کے اندر موجود ہو، بے شک، جو صفت والا ہو، خوبی والا ہو۔ کسی خوبی کو دیکھ کے کسی کے پیچھے چلتے ہو، وہ خوبی میرے آقا میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آقا کے پیچھے کیوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں اپنی زندگی کی ترتیب بنا رہا ہوں۔ میرے آقا سوتے کیسے تھے، بیدار کیسے ہوتے تھے، آقا کی زندگی کیسی تھی، آقا کا کاروبار کیسا تھا۔ میں رزق حرام سے توبہ کر لوں، اپنی زندگی کی ترتیب بنا لوں، میں بھی آپ بھی۔ یہ مجالس بڑی مبارک مجلس ہے، جن میں چند شعر پڑھنے سے ہی دل کے اندر محبت کہ وہ سمندر موجزن ہو جائیں اور ان سمندروں کے اندر طوفان برپا ہو جائے شعر سن کر، اور وہ نبی کی زندگی کو نہ اپنائے تو بڑی نادانی والی بات ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ہی مجرم قرار دوں گا کہ ہمیں سمجھانا نہیں آیا کہ آقا کی جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں، اس ہستی کو چھوڑ کے کہاں تمہیں امن ملے گا؟ مغرب میں جا کے تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، جہاں سے روشنیاں تلاش کر رہے ہیں، روشنی تو آقا کے قدموں سے ملے گی۔ بے شک، پوری کائنات کو روشنی ملی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ بے شک، لیکن میرا اور آپ کا المیہ اس نادان کے جیسا ہے جس نادان کے پیسے گم ہو گئے، وہ باہر کھمبے کے نیچے پیسے تلاش کر رہا، کسی نے کہا بھی کیا ہوا، کہا جی پیسے گر گئے ہیں، وہ بھی تلاش کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد کہا کہاں گرے ہیں، کہا گھر میں گرے ہیں، کہا وہاں تلاش نہیں کرتا، کہا وہاں روشنی نہیں۔ ہم روشنی غیروں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم غیروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی منشور دو، ہمیں کوئی دستور دو۔ جس کے پاس آقا کا منشور اور دستور ہو اور آقا کی مبارک زندگی ہو، وہ لوگوں کی زندگیاں لیتا پھرے اور لوگوں سے کہے جی ہمیں کلچر دے دو اور ہمیں کچھ دے دو۔ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ آقا کی زندگی سب سے آسان ہے، بے شک، اس سے آسان زندگی کوئی نہیں۔ بے شک، دین سوکھا تے سوکھیاں رکھدا، دنیا اوکھی تے اوکھیاں کردا۔ واہ، اس لیے آقا علیہ السلام کے حقیقتاً میں اور آپ غلام بن جائیں۔ غلام رسول نام رکھنے سے آدمی غلام نہیں بنتا۔ شعروں میں کتنا کچھ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتا ہے تو آقا علیہ السلام کا غلام بن جائے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم، ہر چیز تیری ہے۔ واقعہ نہیں سنا بشر کا؟ وہ بشر حافی بن گئے، پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں چلتے تھے کہ مجھے شرم آتی، حیا آتی ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں جوتا پہن کے چلوں۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ جتنے حج کیے پیدل کیے، سواری پہ نہیں کیے، 40 کے قریب حج کیے یا 25 ہے غالباً۔ فرمایا مجھے حیا آتی اللہ کے گھر جاؤں اور پیدل چل کے نہ گیا۔ تو ہمارے تو سارے ہی بڑے با کمال ہیں۔ اصل میں قصور تو میرا ہے کہ میں اپنے آپ کو با کمال نہ بنا سکا۔ اللہ والوں کی زندگی، یہ جتنے شہر ہیں پاک پتن شریف، اجمیر شریف، ان کے ساتھ شریف لگ گیا ہے کہ ان کی زندگی اللہ والوں کی، ان کی قبروں پہ میلے لگے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا تو بڑے انوارات اور بڑا مجمع، اور ایک بادشاہ کی قبر پہ گیا، وہیں مغلیہ بادشاہ تھا، کہتا وہاں کوئی نہیں، سناٹا چھایا ہوا۔ تو کہتے اس وقت میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا،
اور جن کی ہیبت سے کانپتے تھے زمین و آسماں، آج ان کی قبروں پہ نہ ہوں ہے نہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارا سی بھی جانا، لیکن کم از کم اینا تے ہوئے بھی آقا نال ملاقات ہوئے تے آقا دیکھ کے سانو خوش تے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین۔ تے نہ ہوئے ساڈا بھی اسی جویں نعت خانہ نے سانو کیا تے اسی وہ شعر سن کے ہی کہی جا رہے ہیں سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، زندگی ساری غیراں والی ہے تو سن کے کہنے ٹھیک ہے۔ صحیح بات۔ اور نعت خواں شعر سے پہلے ہوں کر رہے اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی عجیب گندی حرکت ہے۔ وہ مراسیوں کی طرح راگ گا رہا ہے اور ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں، نہ مولویوں میں نہ کوئی اور۔ کم از کم ہم درود پڑھیں، لیکن یہ کیا ہوں، عجیب بات ہے۔ دکھ ہوتا ہے ان باتوں پہ۔ آقا کا نام میں نے تو سائیوال شہر اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، حاجی نظام الدین صاحب ہوتے تھے کنال کالونی میں، وہ بڑا غضب کا نعت خواں تھا، نعت پڑھتا رہتا تھا روتا رہتا تھا، نعت پڑھتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے خواب میں مجھے ملے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور سفید لباس جنتیوں کی علامت، سنجیدہ قسم کے، یعنی رومال کسی کا اور پتہ نہیں کیا کیا اللے تللے اور پتہ نہیں، اور ایسے ایسے کلام آ گئے ہیں جو خالصتاً غیروں کے کلام ہیں، ہمارے کلام نہیں ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں۔ اہل سنت کے کلام نہیں، اہل سنت سے دور کا واسطہ نہیں ان کلاموں کا۔ کم از کم ہم اہل سنت تو رہیں۔ یہ باتیں آپ کو علماء بتائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک بس پہ میں آ رہا تھا، اس نے وہ لگایا ہوا تھا، وہ اکثر وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ وہ ایک کو میں نے ساتھ والے کو میں نے کہا پتہ کیا ہے؟ کہتا جی پتہ نہیں جی۔ میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے جھنڈا لگا گھر میں، وہ جھنڈا لگوا رہا ہے تو اسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے تیرا کام ہو جائے گا تو جھنڈا لا، وہ بیچارے جھنڈا لا لیندے نے، وہ دسن والا ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارا المیہ ایک یہ بھی ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خواں کو لاکھ لاکھ روپیہ دیں گے اور اپنی مسجد کے امام کو، اکثر تو وہ ہوں گے اپنی مسجد کے امام کی خامیوں کے متلاشی رہیں گے، کوئی بات ملے تو ہم اس سے پھڈا ڈالیں۔ اکثریت۔ اچھا یہ ہم سارے سمجھتے ہیں یہ مصلی رسول ہے۔ مولوی صاحب خود تھلے مصلی اور وشاد دے ایک مولوی صاحب اتنے ہو جی مصلی تھے، مصلی رسول کے وارث کی جو قدر ہم کر رہے ہیں، اگر یہی ہمارا حال رہا تو ہمیں علماء نہیں ملیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ بھی دنیا کے کام کرنے لگ جائیں گے۔ فلوس تو ہر ایک کو چاہیے نا جی، پیسے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اور جیسے ہم کر رہے ہیں، وہ کوئی سگریٹ کی ڈبی بھی نکالے تو مولوی صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں پیسے دے گا مجھے۔ یہ حشر نہ کریں، ان کی قدر کریں۔ وہ ایک جو گورنمنٹ آف پنجاب نے نکالا ہے، میرا 22,000 ہے مزدور کی تنخواہ، ہم تو مزدور کے برابر مولوی کو نہیں دیتے۔ اور سارے کام صفائی دا کا مولوی صاحب کو، پلمبر دا کا مولوی صاحب کو، اور بجلی دا کا مولوی صاحب پنکھا نہیں ٹھیک نہیں، اور سارے پنکھا چلتا ہوا چھوڑ آتے، وہ بیچارہ بند کرنے پہ رہتا ہے۔ اس نے کوئی قصور کیا ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے تمہیں، اور امام جو ہے وہ ضامن ہے تمہاری نمازوں کا۔ بے شک۔ اگر اس کی نماز نہیں ہوئی تو تم میں سے کسی کی نہیں ہوئی، ضامن ہے تمہارا، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا عشر ہے۔ اس لیے اپنی اپنی مساجد کے علماء سے جڑے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرا دعاخانہ ہے، میں نے حکمت کا کورس کیا ہوا ہے، اور میں اپنا چھوٹا موٹا بزنس بھی کرتا ہوں۔ تو اپنی اپنی مساجد کے علماء سے خاص تعاون کریں۔ یہ فقیر لوگ ہیں، مصلی رسول پہ آ کے نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کو خالصتاً دین دیتے ہیں، دین خالص دیتے ہیں۔ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کر دیں، کیوں جی کریں گے نا جی، اور اپنی زندگی بھی ترتیب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔